سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر لڑنا تمہارے لیے فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس بات سے پھر گئے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ امت محمدیہ سے پہلے جو قوم تھی اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی ہمیں امت محمدیہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح سے ہم سے پہلی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی جاتی تھی، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اور اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل میں پے در پے کئی پیغمبر آئے اور ہر پیغمبر نے آ کر بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دی۔ کچھ تھے جو ایمان لے آتے اور باقی نافرمانی کرتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی قوم میں آئے، اور جب وہ بنی اسرائیل کی قوم میں آئے اور ان کو دین کی دعوت دی تو بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، دین کو قبول کر لیا، اور باقی لوگوں نے نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے وہ کہہ کے گئے تھے ہارون کو کہ میرے بعد تم ان کی جانشینی کرنا اور ان کا خیال کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے کہہ کے گئے اور وہ واپس نہ آئے، 40 راتیں پوری کر کے آئے، تو وہاں پیچھے لوگوں نے پہلے ہی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور مختلف قسم کی چیزوں کی پوجا کرنے والے تھے، تو انہوں نے پیچھے کیا کیا کہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور بچھڑے کی پوجا کیسے شروع کی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے لوگوں کو بہکایا اور سامری سے جب پوچھا کہ تم نے یہ بچھڑا کیسے بنایا تھا اور یہ کیا کیا، تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے حضرت جبرائیل کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے پاؤں کے نشان جہاں پڑے تھے اسی جگہ سے میں نے مٹی لی اور اس سے میں نے بچھڑے کی شکل بنائی اور اس میں آواز پیدا کر دی، اور جب یہ آواز پیدا ہو گئی تو میں نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ شاید تمہیں اپنے رب کی پہچان کروانے سے بھول گیا ہے، یہی موسیٰ کا رب ہے، سو تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واپسی آنے تک لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو آج جو گائے کی پوجا ہوتی ہے سمجھ لیں کہ وہ اسی سلسلہ چلا تھا کہ بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کل بچوں کے کھلونوں میں کھلونا بنایا جاتا ہے، پیرٹ کی شکل دی جاتی ہے، اسپیرو کی چڑیا کی شکل دی جاتی ہے، پھر اس میں ایک آواز رکھ دی جاتی ہے، اس کو دبانے سے کیا ہوتی ہے؟ آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اس نے سامنے نے بچھڑے کی یعنی کہ بنائی مورتی اور اس میں جب اس نے پھر ہوا ڈالی اور سارا کچھ کیا تو اس میں سے بھی ایک آواز نکلتی تھی، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید کہ یہی ہمارا رب ہے، کیونکہ رب کے حوالے سے ان کا کنسیپٹ ابھی کلیئر اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں گزار کر واپس آئے تو پیچھے یہ معاملہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے تھے اور اپنے بھائی کی داڑھی تک ہاتھ رکھ لیا تھا اور کہا تھا میں تمہیں جانشین بنا گیا تھا لیکن تم نے کیا کیا۔ اسی بنی اسرائیل کی ہی بات ہے کہ جب اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دے دی اور یہ فرعون سے بچ کر دریا کو پار کر گئے، وہاں پر رہنا شروع کیا، اسی طریقے سے رہتے ہوئے یہاں تک کہ پھر انہی بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، یعنی اس کی اطاعت میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں ان سے لڑیں۔ ہوا کیا تھا کہ جالوت ایک اللہ کا نافرمان تھا جو اتنا بڑا لشکر، یعنی جیسے آج کافر ہے بنی اسرائیل یہودی ہیں اور اسی طریقے سے اسرائیلی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک جالوت تھا جس کا نام بادشاہ، وہ بھی ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا، کس کے لیے؟ بنی اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے۔
اب بنی اسرائیلیوں نے اپنے موسیٰ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کیا کریں، ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہیں لڑو گے، یعنی اب تو تم مانگ رہے ہو لیکن جب وقت آئے گا تو تم اس بات سے پیچھے ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں آئے تو صحیح ٹائم میں بھی کر کے دکھاؤں گی، اور جب ٹائم آتا ہے تو انسان وہ کام کر نہیں پاتا۔ تو یہ ایک بات کرنا کچھ اور ہوتی ہے اور وقت کے مطابق اس پہ عمل کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ لڑنا یعنی جہاد کرنا مانگ رہے تھے کہ ہم اس لشکر کے ساتھ، اپنا لشکر لے کر اس بادشاہ کے ساتھ ان کے لوگوں سے لڑیں جنہوں نے زمین میں فساد کر رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم پر اللہ رب العزت لڑنا فرض کر دے گا تو تم نہیں لڑو گے، یعنی تم کیا کرو گے؟ روگردانی کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے، یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے؟ جبکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے بھی ہمیں دور کر دیا گیا ہے، پھر اس صورت میں تو ہم ضرور لڑیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ جب لڑنا فرض کر دے گا اللہ تو پھر نہیں لڑو گے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے، مکہ کے لوگوں نے جب بہت زیادہ ظلم کیا تو مکہ کے لوگوں نے ظلم کے جواب میں صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی ہمیں حکم دیجئے کہ ہم ان کا جواب ظلم کے ساتھ دیں، یعنی ہم ان سے لڑیں۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابھی اسلام کو قبول کرنے والے چند لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی اپنی تربیت بھی اتنی خاص نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب یہ مدینہ میں ہجرت کر گئے، کتنا سال لگا؟ 10 سال بعد انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی اور 50 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ یہ 10 سال مکہ میں جو گزارے تھے بڑی تکلیف دہ تھے۔ کفار مکہ نے بہت زیادہ نبی کو بھی تکلیفیں دیں اور صحابہ کو بھی تکلیفیں دیں، جو بھی اسلام کو قبول کرتا تھا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا صحابہ نے کہ ہمیں بھی لڑنے کا حکم دے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے بھی تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر جب وہ مدینہ میں گئے، مدینہ کے لوگ انصاری مہاجرین دونوں جب مل گئے، مہاجر کون تھے؟ مکہ کے لوگ، اور انصاری کون تھے؟ مدینہ کے لوگ۔ جب یہ دونوں مل گئے اور دین میں تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو تیار کیا اور وہ چھپڑے کے نیچے بیٹھ کر صفہ کی، یعنی صفہ کی کلاس جسے کہا جاتا ہے، اصل میں وہ صحابہ کی کلاس تھی جس میں ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ تو وہ تربیت کی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا حکم دیا لڑنے کا۔ تو اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو لڑنے کے لیے روگردانی کر رہے تھے۔ تو سیم یہاں بھی موسیٰ نے یہی کہا کہ جب تمہیں اللہ لڑنے کا حکم دے گا تم کیا کرو گے؟ روگردانی کرو گے۔ اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فلسطینیوں کے اوپر یہ معاملہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمیں بھی یعنی ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جب ہمارے اوپر لکھ دیا جائے کہ سب نے جانا ہے پھر کیا کریں گے؟ باتیں کرنے کے لیے تو اب ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جب لڑنے کے لیے کہا جائے کہ پورے پاکستانیوں کو اب لڑنے کے لیے نکلنا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ کچھ نکلیں گے اور کچھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہوں گے اب کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے ہم لڑیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ابھی موقع نہیں ہے، اور جب موقع ملے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بیٹے اور ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا گیا ہے تو ہم کیسے نہیں لڑیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتوں میں کہا کہ جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا، یعنی لڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، کیا ہے؟ فرض کر دیا۔ کوتیبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دینا۔ جس کام کو فرض کر دیا جائے وہ کام کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز فرض ہے نا، چھوڑ سکتے ہیں؟ حکم نہیں ہے۔ کیسے حکم نہیں ہے؟ کہ اگر بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لو؟ لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ اگر وہ سمجھ اسے نہیں ہے پھر بھی وہ اشارے سے نماز پڑھ لیتا ہے، قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ جس طرح کی بھی پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو۔ یہاں تک کہ وہ اس قدر مریض ہے، اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتا اور پیشاب اس کا بیچ میں نکل جاتا ہے اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں ہے جو اس کے بار بار کپڑے بدل سکے، اس کو اسی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں اسے نماز چھوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ نماز تو فرض ہے۔
اسی طرح دوسری دلیل دیکھیں تو اس میں کیا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے لڑائی کر رہے ہیں، لیکن کافروں سے لڑائی کرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم کیسے دیا کہ 2 جماعتیں کر لو، ایک تمہارے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھے اور ایک تمہاری کافروں سے لڑتے ہوئے حفاظت کرتے ہوئے کھڑی ہو۔ جب تم ایک رکعت پڑھ لو تو وہ ایک رکعت جنہوں نے پڑھ لی وہ کھڑے ہو کر حفاظت کریں گے، اور دوسری رکعت جنہوں نے نہیں پڑھی وہ تیرے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لڑ رہے ہیں اب بعد میں گھر جا کے نماز پڑھ لیں یا فارغ ہو کے نماز پڑھ لیں، نہیں، کیوں؟ کیونکہ کوتیبہ یہ لکھ دیا گیا، جب لکھ دیا گیا ہو، جب فرض قرار دے دیا گیا ہو، پھر ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں۔ اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کے بارے میں ہم سے کیا ہوگا؟ جواب دہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ان کے لیے جہاد فرض نہیں کیا تھا، جب انہوں نے مانگا اللہ نے ان کے لیے فرض کر دیا، لفظ آئے کتب علیہم القتال، کہ اب تمہارے پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تولوا الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ تھے جو جہاد کے لیے تیار ہوئے، باقی کیا کیا؟ تولوا، منہ پھیر لیے، آئے ہی نہیں، ساتھ ملے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مانگا تو تھا پر عمل کی جب باری آئی تو پیچھے ہو گئے۔ ہم بھی کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ تو کہہ لیا ہے، اب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ تولو، ہم بھی پھر جاتے ہیں۔ عمل کے وقت ہمارا بھی کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم نے لا الہ تو پڑھا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہی بات مانیں گے، تجھے ہی اعلیٰ مانیں گے، تجھے ہی سرپرست مانیں گے، تجھے ہی اللہ مانیں گے، جو تو کہے گا وہی کریں گے۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ تولو۔ تھوڑے ہوتے ہیں جو اس بات کے اوپر قائم رہتے ہیں اور باقی کیا ہوتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ نے اس قتال کے موقع پر بھی کہی کہ وہ جب ان کے اوپر قتال لکھ دیا گیا، تھوڑے تھے جو لڑتے تھے، باقیوں نے منہ پھیر لیا۔ اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ اب اللہ نے ان کو کیا حکم، کیا لقب دے دیا؟ ظالم۔ جو اللہ کی بات کو نہ مانے اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون ہے؟ ظالم۔ اللہ کی بات کو رد کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ظالم۔ اور ایسے ظالموں کو اللہ خود جانتا ہے، اور یہ معاملات اللہ بھیجتا بھی اسی لیے ہے۔ یہ خوشیاں، یہ غم، یہ آئے دنوں کا پھیرے جانا، کبھی خوشی کے موقع، کبھی غم کے موقع، کبھی انسان بہت اچھا ہے، کبھی بہت سیڈ ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ اوقات کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ اللہ جانے کہ ایک ظالم کون ہے اور اطاعت کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ جب نہیں تھا تو تب مانگ رہے تھے، اور جب کر دیا تو پھر مشکل ہو گیا ان کے لیے، ظالم بن گئے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا۔ یعنی کس کو مقرر کر دیا؟ جو تم بادشاہ مانگ رہے تھے کہ کوئی ایسا بادشاہ بنا دو جس کی سرپرستی میں ہم چل کر لڑیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کس کو بنا دیا؟ طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے مال کی کوئی وسعت نہیں دی گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ غریب تھا، امیر نہیں تھا۔ مال کی وسعت کیا کہتے ہیں؟ امیر، مال کی فراوانی۔ اس کے پاس، کس کے پاس؟ طالوت کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، لیکن اس سے بڑھ کر جو لوگ بول رہے تھے انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے زیادہ لائق تھے کیونکہ ہمارے پاس مال فراوانی تھی۔ یہ تو دنیا کی سوچ ہوتی ہے نا کہ بادشاہ اس کو بنایا جائے جس کے پاس مال کی فراوانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بادشاہ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے بادشاہ کس کو بنایا؟ جس کے پاس مال کی وسعت نہیں تھی، مال کی فراوانی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا، فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کوالٹیز دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مال ہے کہ نہیں ہے، کیسا ہے یہ، اب دنیا میں بادشاہ بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے اسے چن لیا۔ پیغمبری کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی نا کہ قریشیوں میں نبی کیوں آ گیا؟
ہم میں سے نبی کیوں نہیں بنا؟ ہم زیادہ لائق تھے کہ ہم نبی بنتے، ہم سے بہتر یہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ تو یہاں بھی تکرار کس بات کے اوپر ہوئی کہ طالوت کو اللہ نے جب بادشاہ بنا کر چن لیا بادشاہ بننے کے لیے، تو انہوں نے تکرار کیا کی کہ ہم اس سے زیادہ لائق تھے کہ اللہ ہمیں بادشاہ بناتا، کیونکہ مال کی وسعت اس کے مقابلے میں ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اب دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے نہ میں مال کو دیکھتا ہوں، نہ میں رنگ کو دیکھتا ہوں، نہ میں جھونپڑی اور محل کو دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ کوالٹیز دیکھتا ہوں۔ اگر وہ کوالٹیز ایک عام سی بندی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ چن لے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی وہ جو گھروں سے باہر جا کے یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ جو غریب ہے، وہ جو جس کے اوپر کپڑے بھی نظر نہیں آتے، اتنے خاص میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، وہ اتنی برگزیدہ بن گئی۔ اللہ کہتا ہے میں یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ حدیث کے اندر بھی الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہ میں تمہارے مال کو دیکھتا ہوں، نہ میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے لیے اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا چیز خوبصورت ہو؟ دل اور اعمال خوبصورت ہو۔ ہم کس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں؟ مال کے اوپر اور اپنے چہروں، اپنے خوبصورتی کے اوپر۔ پارلر چلے جاؤ، نت نئی کریمیں لگا لو، خوبصورت بن جاؤ، مال میرے پاس ہو، اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں میں میری فوقیت بن جائے گی، اہمیت بن جائے گی۔ کس بات کی اہمیت بن جائے گی؟ کہ یہ بس یہی پرفیکٹ ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنی بہو کی تلاش کے لیے نکلتی ہے تو وہ بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے، مال بھی ہونا چاہیے، جہیز لے کے آنے والی ہو، پیسہ ہو ان کے پاس۔ اللہ کہتا ہے مال کی وسعت میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ تم لوگوں کے کام۔ اگر آج بھی ہم کوالٹیز کے اوپر چل پڑے تو انشاءاللہ العزیز کئی ایسے لوگ جو کوالٹیز تو بہت ہیں پر مال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، کوالٹیز میں بہت اعلیٰ ہے، آج بھی بیٹھے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بھی سامنے نظر آنے والی چیز کو خوبصورت سمجھ لیا، جو دل اور عمل تھا وہ تو چھپے ہوئے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس کا دل کتنا خوبصورت ہے کبھی ہم نے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے چلتی کیسے ہے، بیٹھتی کیسے ہے، خوبصورت لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسے کن بیس پر چنا ہے یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس وجہ سے چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اسے علم، جسم میں زیادہ فراغی عطا کی گئی تھی۔ یعنی تین چیزیں اس کے پاس تھیں۔ کیا کیا چیز تھی اس کے پاس؟ قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، یعنی حکمران بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے یا خلیفہ بننے کے لیے، یہ تین کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مال دولت سے زیادہ عقل مندی ہونی ضروری ہے۔ مال و دولت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عقل میں زیادہ ہونا چاہیے۔ عقل مند جتنا ہوگا اتنا ہی اپنے ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے گا۔ سب سے پہلی چیز عقل کیا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز دین کا علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے، دنیاوی علم نہیں، دین کا علم۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کی سیٹوں کے اوپر جب کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو تلاوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ تلاوت ہی صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر وہ کسی عہدے کے لائق ہوئے؟ وہ تو کسی عہدے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں۔ جب دین کا علم ہی نہیں تو ملک کا بگاڑ تو ہوگا، ملک کبھی بھی سنورے گا نہیں۔ عقل مند ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، اور جسمانی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ اتنا ٹرینڈ ہو کہ ایک بندہ 100 کے اوپر بھاری ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کے پاس بندوق ہے تو لوگ ڈرے، بلکہ اس کے جسامت میں یہ نہیں ہے کہ کھا پی کے صرف موٹا ہو، بلکہ جب وہ کشتی کرنے پہ آئے تو کئی لوگوں کو پچھاڑ دے، کئی لوگوں کو گرا دے۔ اس کے اندر اتنی کوالٹی ہو کہ وہ جب مقابلے کے اوپر آئے تو لوگ اس سے خوف کھائیں، ایسا ہی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں کا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ میں نے اسے تمہارے اوپر تین کوالٹیز کے اوپر وجہ سے چن لیا ہے، کیونکہ اسے تین کوالٹیز زیادہ دی گئی ہیں، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو واسع علیم، وسعت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اگر آج ہم اسی بیس کو سیاست اور قیادت میں لے کر چلتے تو الحمدللہ آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔
یہ حالت نہ ہوتی، معیشت تنگ نہ ہوتی، پیسوں کی فراوانیاں ہوتی، مال اتنا کثرت کے ساتھ ہوتا کہ لوگ دے کر بھی اپنے مالوں کو بچائے بیٹھے ہوتے کہ کوئی مل نہیں رہا دینے لینے والا، یعنی یہ عالم ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ و قتال شروع کیا تھا تو کیا ہوا تھا، لوگوں کو یہ خوشخبریاں دی تھیں، شام بھی فتح ہو کر تمہارے پاس آئے گا، شام کے محلات تمہارے پاس ہوں گے، کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے پاس ہوں گے، یعنی مال کی اب فراوانیوں کے ڈھیر لگیں گے، اور لگے بھی صحیح۔ اتنا مال تھا کہ لوگوں کو دینے کے باوجود بچ جاتا تھا، مال غنیمت کے حصے کرنے کے بعد بھی بچ جاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق جیسے اس نے خلیفہ کے دور میں اپنی خلافت میں 10 سال گزارے، اس دور کے اندر انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کر لیا۔ کیا تھا ان میں بھی؟ یہ 3 کوالٹیز تھی، یہ 3 چیزیں ان میں بھی تھی۔ جسمانی طاقت تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، لوگ تو کیا، شیطان کے بارے میں بھی کیا آتا تھا کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا جس گلی سے حضرت عمر فاروق گزرا کرتے تھے۔ روب اور دبدبہ اتنا تھا۔ اور ایک مومن کے روب اور دبدبے کے حوالے سے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہو پھر بھی کافر اس سے ڈرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے کھڑا تب بھی کافر نہیں ڈر رہا، اس نے کیا کرنا، ہم تو اس کے اوپر وار کریں گے تو گر جائے گا، یہ تو ایسے ہے، اس نے تو دیسی چیزیں اور نہ ہی اپنی قوت نہ ہی اپنی جسمانی مدافعت میں کوئی فائدہ کیا ہے، یہ تو ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، گر جائیں گے۔ اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس معاملے میں سٹرونگ نہیں بناتے، چاہے ہم عورت ہیں چاہے ہم لڑکی ہیں۔ کیا کشمیریوں کو پتا تھا، کشمیری عورتوں کو اور لڑکیوں کو، کہ ہمیں جہاد کرنا پڑے گا؟ کیا فرانس کی عورتوں کو پتا تھا، فلسطین کی عورتوں کو پتا تھا، غزہ کی عورتوں کو پتا تھا کہ ہمیں ایک ٹائم میں لڑنا بھی پڑے گا؟ پھر بھی وہ سٹرونگ ہے۔ کیا اگر ہمیں لڑنا پڑ جائے ہم سٹرونگ ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر کے اتنی چھلانگیں لگا کر اوپر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور مارے گا، ہم تو ماریں گے نہیں، جب تک یہ ہم تو اس کمرے میں ہی نہیں جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو سٹرونگ نہیں بنایا، اور اللہ رب العزت کہتا ہے سٹرونگ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کتنا سٹرونگ ہو کہ آپ کو اپنی مدافعت کرنی آتی ہو، آپ کو اپنی سیفٹی کرنی آتی ہو۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر جب لڑکی 14 سے 15 سال کی ہوتی ہے تو کوئی ان کا اسکول ہے جس اسکول میں 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کوئی لڑکی اگر اس ٹریننگ کو نہ لینا چاہے پھر بھی اس کو زبردستی اس میں ڈالا جاتا ہے، یعنی یہ لازم ہے ان کے لیے۔ اور وہ اتنی سخت ٹریننگ ہے کہ بچیاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن وہاں مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ ان کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کل کو اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو تم اپنا دفاع کرنا جانتی ہو، اور یہ کام تو ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری جسمانی قوت اتنی ہو، تمہارے پاس دین کا علم اتنا ہو، تمہارے پاس عقل اتنی ہو۔ کن کاموں میں عقل ہو؟ دنیا کے کاموں میں نہیں، بلکہ اپنی عقل کو دنیا کے اندر دین کو پھیلانے میں یا دین کی اشاعت میں یا لوگوں کو بدلنے میں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت کہتا ہے میں اس کے لیے یہ جس کو عہدے دیتا ہوں ان میں یہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو عہدہ صحیح چلے گا، اگر وہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو وہ اس عہدے کے قابل بھی نہیں ہے، اور جس عہدے پہ اس کو آپ کھڑا کریں گے وہ سارا تباہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ واضح ہو گیا کہ طالوت کو اللہ نے کیوں چنا، ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ پہلے تو بحث چھیڑی کہ یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ نے جب بتا دیا کہ یہ کوالٹیز کی وجہ سے بادشاہ بن گیا ہے، اب مان تو لیا بادشاہ کو، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ بادشاہ ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑی تھیں۔ یعنی آپ ایسے کہہ لیں کہ بنی اسرائیلیوں کے لیے وہ ایک صندوق کے اندر موسیٰ اور ہارون کی اولادوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں ایک صندوق کے اندر تھیں، جسے وہ بڑا عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ صندوق ان کے نزدیک بڑا متبرک جانا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ ان سے وہ گم ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا۔
کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ متبرک صندوق ان سے جب گم ہو گیا تو کافی تلاش کے بعد بھی جب انہیں نہ ملا، تو اب یہاں نبی نے کہا کہ تمہارے پاس جو بادشاہ آئے گا اس بادشاہ کو اللہ کی طرف سے بادشاہ بنانے کی یہ نشانی ہوگی کہ اللہ تمہارے اس صندوق کو اس کے ساتھ لے آئے گا جو صندوق تمہارے سے گم ہو چکا تھا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے، اگر تم اس بات کے اوپر مومن، یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ یعنی اب مزید تسلی کے لیے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کی پہچان تو بتائیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ وہ بادشاہ ہے؟ اللہ نے اسے کیسے بنایا؟ اللہ نے نبیوں کو نبی بھیجا تو معجزے دے کر بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہیں۔ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تو ساتھ میں اس کے لیے کیا بھیجا کہ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لے آئیں گے جو تمہارے پاس سے گم ہو گیا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل کا چھوڑا ہوا ترکہ تھا جو اس کے اندر تھا، جس کو وہ متبرک سمجھتے تھے۔ تو اب یہ جو بات ہو گئی کہ یقیناً اس میں کیا ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے پاس یہ نشانی بڑی بہترین ہے کہ تمہارے پاس جو چیز گم ہو گئی دوبارہ واپس آ گئی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس بادشاہ کو بھی بنانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين معه آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا، یعنی اب بات کلیئر ہو گئی، ہر طرح کے ایشوز ختم ہو گئے، نشانی بھی لے کر آ گیا بادشاہ، اب انہوں نے اس کو مان لیا، تو اب طالوت نے کیا کیا؟ لشکر کو اکٹھا کیا، لشکر کو اکٹھا کر کے لشکروں کو لے کر دوسرے لوگوں سے جدا ہو گیا، تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی تم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کے لیے تو جا رہے ہو لیکن ابھی بھی تمہاری آزمائش باقی ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اب تم چلتے چلتے اس قدر تھک جاؤ گے کہ تمہیں پانی کی طلب ہوگی، لیکن اس نہر کے ساتھ آزمائش کیا ہوگی کہ جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ یعنی اب ہوا کیا، حکم کیا تھا کہ چلتے چلتے اتنی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی، پانی کی پیاس بھی لگے گی۔ اب اللہ آزما کہا رہا ہے کہ جب پانی کی پیاس بھی ہے اور سامنے نہر بھی ہے، اللہ آزما رہا ہے کہ جو طالوت کے ساتھی بنیں گے وہ کون ہوں گے؟ ایمان والے کون ہوں گے؟ اللہ کی بات کو ماننے والے کون ہوں گے؟ جو اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، صرف اتنا کہ چلو میں جتنا پانی آ جائے۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ ایک تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ اتنا زیادہ پیاسا ہو تو اسے ایک دم فوراً بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، ہم پی لیتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جب روزہ کھولتے ہیں نا تو روزہ کھولنے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کچھ بھی اور نہ ہو، پانی کی 1 لیٹر 1.5 لیٹر بوتل ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی کسی کو دیکھا ہو یا آپ میں سے بھی کوئی ایسا موجود ہو، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو بس وہ جیسے ہی اذان ہوئی اس نے کھجور تک بھی نہیں کھائی، حالانکہ کھجور معدے کے لیے، جب معدہ بالکل خالی ہوتا ہے نا تو کھجور جا کے اس معدے کو طاقت دیتا ہے، پانی فوراً جائے گا نا تو معدے کے لیے نقصان دہ۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت جو ہے اس میں بھی انسانی جسم کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں سنت بنا دی کہ جب روزہ افطار کرو تو پہلے کھجور سے، خشک ہے تر ہے کوئی بھی ہے کسی بھی قسم کے تو لو، نہیں ہے تو پھر پانی کو یوز کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں کہ بوتل اٹھائیں اور پوری خالی کر دیں، آدھی سے زیادہ خالی کر کے رکھیں، شکر ہے اب سانس ہے۔ اب وہ کیا ہوگا، ایک دم جب پانی اندر جاتا ہے تو انسان اس وقت اس قدر نڈھال ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی اٹھ کے نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ کھول کے اس قدر ڈم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں طاقت ہی نہیں آتی، حالانکہ کھانے کے بعد تو آپ کے پاس طاقت آنی چاہیے تھی۔ میری اکثر لوگوں سے جب بحث ہوتی اس بات کے اوپر کہ آپ کھانا کب، مجھ سے پوچھتی آپ جب کام کرتی کھانا کب، میں کہتی ہوں میں روزہ کھول کے پھر اکثر کوکنگ کر کے نا جلدی سے کھانا بنا کے تیار کر کے کھاتی ہوں، کبھی ٹائم پہلے مل جائے تو بنا لیتی ہوں، ورنہ پہلے میرے پاس ہمت نہیں ہوتی، بعد میں آپ کیسے بنا لیتی ہیں؟
تو میں نے جب دیکھا یعنی ایک ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ پانی اس قدر پی لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس ہمت کہاں آنی، جو چیز کھانے کی تھی وہ کھائی نہیں، اور وہ الٹی چیزیں کھائی جو جا کر معدے کو تباہ کر دیتی ہیں، سموسے کھانے، پکوڑے کھانے، پانی پینا، اور یہ مسٹ، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ افطاری اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ آپ نے روزہ کس لیے رکھا ہے؟ انہی چیزوں کے لیے۔ آپ کا روزہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا تو کھولنا بھی اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق تھا، تھوڑا پانی پیے۔ اب یہاں بھی یہی حکمت تھی کہ بہت زیادہ پیاسے تھے، پانی بہت زیادہ پی لیتے، آگے جا کر جالوت کے لشکر سے لڑ نہ سکتے۔ اب اللہ نے طالوت سے کہا کہ آزمائش کیا ہے؟ پانی پینا ہی نہیں ہے، اگر پینا ہے تو کتنا پینا ہے؟ بس چلو میں بھرو، جتنا پانی آیا ہے تو پیو۔ چلو کے ساتھ پانی پیتے ہوئے تیزی سے پانی نہیں پیا جا سکتا، جس طرح بوتل سے یا گلاس سے پانی تیزی سے پیا جاتا ہے، چلو کے ساتھ اس طرح تیزی سے پانی نہیں پیا جاتا۔ تو یہ بات آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ پانی کم پینا ہے تاکہ آگے لڑنے کی طاقت بحال رہے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پانی پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جالوت کا لشکر نہر کو پار کرنے کے بعد نظر آیا، تو نظر آنے کے بعد اب ایمان والے لوگوں میں دو قسم کی کیفیت بن گئی۔ ایک نے کہا کہ ہم تو اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہے اور ہماری کم ہے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ سے ملنے کی امید تھی، اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، اور وہ مرنے کے اوپر کوئی غم زدہ یا خوف زدہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، غزوہ خندق میں دیکھ لیں، غزوہ احد میں دیکھ لیں، یہ تینوں غزوے بھی ایسے ہی تھے کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، لیکن کم ہونے کے باوجود اللہ نے غلبہ کس کو دیا؟ مسلمانوں کو۔ اسرائیلی سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، پیشن گوئی کے مطابق، حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق اسرائیلی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ حدیث میں الفاظ کا مفہوم تھا کہ جب قیامت کے قریب اسرائیلی یعنی یہودی کافر سارے ملا کر ان کا گٹھ جوڑ بن جائے گا اور یہ ایک زمین پر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی کس کے ذریعے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور قتال کریں گے تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسرائیلی سارا گٹھ جوڑ مل کر مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ غلبہ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو بھی۔ یہ اللہ سے ہمیں امید ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کون ہے؟ ان کا رب، اور کافروں کے پاس ان کا رب نہیں ہے۔ رب تو وہ بھی کر سکتا ہے جو ناممکن ہمیں لگتا ہے، لیکن وہ ان کے پاس جو بھی ہے وہ نہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، ناممکن کو ناممکن، یعنی ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں جو ان کے اوپر ہاتھ رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسی جماعت جو اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، اس جماعت کے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والی جماعت کے اوپر ہمیشہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اب جی اس جہاد کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اور ہمارے، اگر ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاست اور قیادت اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں۔ غلط ہے نا؟ چاہے عمران خان کو دیں، چاہے نواز شریف کو دیں، چاہے شہباز شریف کو دیں، چاہے مریم نواز کو دیں، چاہے بلاول بھٹو کو دیں، ان چار پانچ لوگوں میں کیا آپ کو دین نظر آتا ہے؟ کیا ان میں جسمانی طاقت نظر آتی ہے؟ یہ تو اپنی جان کو پیچھے کر کے کتنی ہی سیفٹی لشکر لے کے نکلتے، کتنی آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں کہ وہ لڑیں گے، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ عقل مند، ان کے پاس عقل ہی نہیں۔ یہ کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ ان کو اشارے کون دیتا ہے؟ کافر۔ کافر جیسے کہتا ہے ویسے چل رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ کتنے سالوں سے ان کو آزمایا ہے، کتنے سالوں سے ان کو ووٹ دے کر ان کو بنا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔
وہ ہو جس کو آپ سمجھے کہ کچھ کر دکھائے گا، یہ کچھ کرنے، یہ نہیں، کم از کم اس کے اندر دین تو ہو، دین کے اوپر عمل تو ہو، جسمانی قوت ہو، طاقت ہو، عمل ہو دین کے اوپر، لڑنے کا شوق ہو، لڑنے سے، جہاد کرنے سے وہ ڈرتا نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کو اگر ووٹ دے کر سیاست اور قیادت کی جگہ پر لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پھر وہ تھوڑی بھی جماعت ہوگی تو پھر بھی کیا ہوگا، غلبہ انشاءاللہ اسی کا ہوگا۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا کہ کس کا غلبہ ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جماعت ہے جو جہاد بھی کر رہی ہے اور اب سیاست میں بھی آ رہی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ سیاست میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آج مجھے ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی کہ باجی اچانک ہی میرے میاں کو کل پکڑ کے لے گئے، شاید کل کوئی سختی تھی کہ تو 4 لوگ اکٹھے نظر نہ آئے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے خود اس بات کا نہیں پتا، اسی نے مجھے بتایا، کہتی بیٹھے ہوئے تھے 3-4 لوگ تو ان کو پکڑ کے لے گئے، اب ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ عمران خان کے بندے ہیں۔ کہتی ہے بڑی مشکلوں سے ایک دن اور ایک رات کے بعد ہمارا چھٹکارا ہو کے میرے میاں گھر آئے، اور میں اس وقت سے یہ سوچ رہی، اس کی سوچ ہے، میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ یہ ہماری حکمران ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو اب سوچ رہی ہو، جب سے ہماری جماعت کی قیادت کے اوپر یہ پابندیاں لگی تھی نا کہ ان کو بند کر رہے ہیں، ان کو نظریں بند کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کو یہ کر رہے ہیں، کام نہیں کرنا دین کا، تب انہیں بھی سمجھ آئی کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے جہاد کے ساتھ۔ اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ سیاست کیوں کرنی چاہیے؟ سیاست کرنی اس لیے چاہیے کیونکہ سیاست میں کوئی ہے ہی نہیں اس قسم کا بندہ کہ جو سیاست کرنے کے لائق ہو۔ سیاست کے لیے اللہ نے مال و قوت کو نہیں دیکھا تھا، اللہ نے کہا یہ کوالٹیز ہیں تو سیاست دے دو۔ اب ہم اپنا ووٹ کس کو دیں گے؟ جس میں یہ 3 کوالٹیز ہوں۔ اپنے ووٹوں کو ضائع بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں ہمارے علاقے میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے، کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کے آپ دین سے مطمئن ہیں، جس کے آپ ایمان سے مطمئن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جسمانی طاقت بھی ہے اور یہ عقل مند بھی ہے، تو آپ نے اپنا ووٹ اس کو ضرور دینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ جو سیٹوں کے اوپر سیٹیں لے لے کے آج تک ان کی آل اولادیں قبضہ کر رہی ہیں، ان کو ہٹا لیں اور ایسا پاکستان بنانا ہے جس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہاں تو درباروں کے اوپر رش ہے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ختم کب ہوں گی؟ جب انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ووٹ کو صحیح حقدار تک پہنچائیں گے، کیونکہ ووٹ نہ دینا بھی زیادتی ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ ووٹ کے قابل سمجھ رہے ہیں، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو آپ کو بہتر لگے اس کو دے دیں۔ تو یہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے طالوت اور جالوت کا لشکر آپس میں ملا، اور ملنے کے بعد ان دونوں کے تبصرہ کیا تھا؟ 2 لوگ بن گئے، 2 گروہ بن گئے۔ 2 گروہ میں سے ایک کا تبصرہ تھا کہ آپ جو ہے ایک نے کہا کہ ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، دوسرے نے کہا کیا ہوا، تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، تھوڑی جماعت بھی بڑی جماعت پر ہمیشہ غالب آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں میدان بدر کا ایک نقشہ بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے، پھر مشرک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ جب مشرکین نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف لپکو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جنت کی پہنائیاں زمین و آسمان کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اس جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی تو لمبی ہو جائے گی، کیونکہ میرے توشہ دان میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو یہ تھا، یعنی لڑنے کا جب مقام آئے تو ایسے ہی ڈٹ کر لڑنا چاہیے، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنے آپ کو پیچھے چھپا کر لڑنا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ صحابی نے پھر کیا کیا کہ یہ تک دیکھا کہ اگر میرے توشہ دان میں کھجوریں کافی ٹائم تک رہ گئی تو پھر تو میرے جینے کی امنگ بھی رہ جائے گی، انہوں نے اس کو پھینک دیا اور دیدہ دلیری سے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ تو آپ ویسے بھی یہ دعا اپنے لیے کر سکتے ہیں، کون سی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی صبر ہمارے اندر منتقل کر دے۔ کسی بھی موقع پر آپ صبر کا دامن چھوڑنے والی انشاءاللہ پھر نہیں بنیں گے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے، آپ کا عزیز چلا جائے، آپ کا قریبی چلا جائے، آپ کا بڑا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں افرغ علینا صبرا، اللہ میرے اندر صبر کو ڈال دے کہ کسی بڑی سی بڑی تکلیف کو بھی دیکھ کر میں وویلا نہ کروں، تو یہ دعا پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی انشاءاللہ وویلا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ صبر عطا کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کرنا ہے؟ اور ہمارے قدم ثابت رکھ، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع آئے تو پھر ہمارے قدموں کو کیا کر؟ ثابت رکھ۔ اگر لڑنے کا موقع نہیں بھی آ رہا تو جو دین کی طرف ہم نے قدم اٹھائے ہوئے ہیں ان قدموں کو ثابت قدمی کے ساتھ جمائے رکھ، اس سے پیچھے نہ ہٹے، یعنی دین میں جتنا آگے بڑھ چکے ہیں اس میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا کر دے۔ تو یہ دعا کنہوں نے کی؟ طالوت اور جالوت کا جب لشکر آمنے سامنے ہوا تو طالوت کے لوگوں نے یہ دعا کی، اور آج ہم بھی یہ دعا اپنے لیے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسائل اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے بھی حل ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی دے گا ہر کام میں، اور ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی رہے گی۔ اسی طریقے سے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی کہ اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر، یا اللہ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی مٹھی بھر 313 لوگ تھے جو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پہلے تو ہماری مدد کر، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ایمان والوں کا ساتھ دے گا۔ دوسری بات کیا کر رہے ہیں کہ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہو جائیں تو پھر دیکھ لے کہ زمین پر تیری عبادت والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی یا رسول اللہ بس کیجئے، تو اس وقت آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے باہی تشریف لے آئے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی اس جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کافروں کے بارے میں، یعنی باہر نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان قریب یہ کافر کیا ہے؟ یہ شکست کھا جائیں گے، اور یہ شکست کھانے کے بعد پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ الفاظ کیا تھے؟ سیحزم الجمع ویولون الدبر۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ سیاتا تھا سکھایا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر صاحب فضل ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لشکر جو طالوت کا تھا اسی لشکر میں ایک سپاہی تھے، طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے جالوت کو مروا دیا، خاتمہ کروا دیا۔ ہمیشہ جب بھی جنگ لڑی جائے، جنگ لڑنے کا ایک اصول ہے، وہ اصول کیا ہے؟ چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کا اصول میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ان کے امیر کو ختم کر دیا جائے تو باقی جماعت کیا ہو جائے گی؟ اس کے حوصلے کیا ہوں گے؟ پست ہو جائیں گے، ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ یہ اپنے امیر کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے امیر کو اگر خاتمہ ہو جائے گا تو باقی کیا ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے اور شکست پا جائیں گے۔ تو ابھی ہوا کیا؟ داؤد ایک سپاہی تھا، داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ جالوت کو مار ڈالا، اس کا خاتمہ کر دیا۔
ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کر دی اور نبوت بھی، اور جو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو سکھایا، جیسا علم اللہ نے انہیں دینا چاہا انہیں دیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موڑ لیتے تھے بغیر آگ پر سیکے۔ آپ بتائیں، لوہا چھوٹا سا ہو پتلا سا ہو آپ موڑ لیں گے؟ نہیں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس لوہے کو موڑ لیتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو تمام چرند پرند بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی آواز اتنی پرکشش ہوتی تھی کہ سب لوگ ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی آتا ہے کہ اسلحہ سازی کا علم بھی دیا، پرندوں کی بولی کا علم بھی دیا، علم بھی دیا، اور قوت فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی انہیں دے دیا کہ آپ ایک ایسے ہیں جو لوگوں میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی آپ کو سکھا دیا گیا۔ یعنی جو اچھا فیصلہ ہوتا تھا وہی داؤد علیہ السلام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے خوش الحانی پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا بھی شامل تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کیوں بنایا، اور نبی بنانے سے پہلے ان سے ہاتھوں سے کیا کیا؟ جالوت کا خاتمہ بھی کروا دیا۔ جیسے ہی جالوت کا خاتمہ ہوا، ظاہری بات ہے جس سپاہی سے کافروں کے بادشاہ کا خاتمہ ہو جائے اس سپاہی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سپاہی کی ویلیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو مزید کوالٹیز دے کر اور بڑھا کر انہیں نبی بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے ان کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی کوالٹیز عطا کر دی تھی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ یعنی اب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پیچھے تو ہم موسیٰ، طالوت، جالوت، داؤد ان سب کے ذکر پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہے، یعنی یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ خود اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے۔ نتلوہا، پڑھتے ہیں، علیک بالحق، تیرے اوپر حق کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، سچی ہیں، کھلی اور واضح دلیلیں ہیں، اور بے شک تو بھی پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ کی کتاب کی گارنٹی بھی اس آیت میں آ گئی، اور نبی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے اپنے آپ کو خود نبی بنا دیا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ تو بھی پیغمبروں میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب